یہ ایک سوال آیا جی کہ میں نے اپنی بچی اپنی بہن کو دے دی ہے اور انہوں نے کاغذات میں اپنی ولدیت لکھوا دیا، اب اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ میرے بھائی یا بیٹے جس نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ بات تو پوچھنی تھی اس وقت جب وہ نام والدین کا تبدیل کروایا ہے، اس سے پہلے پوچھنی تھی، اب پوچھنے کا کیا مقصد؟ ہمیشہ ہر آدمی جو کوئی کاروبار شروع کرتا ہے یا کوئی بھی نیا کام کرتا ہے اس کے بارے میں معلومات اس کو نہیں ہوتے، تو اس کام کے بارے میں جو علم رکھنے والے لوگ ہیں یا وکلاء ہیں وغیرہ ایسے لوگوں سے وہ مشورہ لیتے ہیں، ماہرین سے وہ پوچھ گچھ کرتے ہیں اور وہ پورا معاملہ سمجھ کے پھر اس کو کرتے ہیں۔ مگر ہمارے مسلمانوں کا عام یہ دینی معاملات کے اندر کوئی ایسا ہی معاملہ ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم ذالک اقسط عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی کسی شخص کو اس کے باپ کے نام سے پکارو تو اس کا جو اصلی باپ ہے اسی اصلی باپ کی طرف منسوب کر کے اس کو پکارو، کسی لے پالک وغیرہ جو باپ ہے ایسے باپ یا ایسے سرپرست کے نام کی طرف منسوب کر کے نہ پکارو۔ یہ ان لوگوں کو روکنے کے لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک غلام تھے اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا ہوا تھا اور انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا ہوا تھا، متبنہ اس کو کہتے ہیں، بیٹا منہ بولا بیٹا آپ نے بنا لیا تھا، تو لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، زید بن محمد، کہ محمد کے بیٹے زید صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ اس کے اوپر تازیانہ جو ہے وہ برسایا اور فرمایا ادعوہم لآبائہم، جس کے باپ کا جو اصلی نام ہے تو اس نام کی طرف منسوب کر کے اس کو بلاؤ، کسی لے پالک کے نام کی طرف یا کسی متبنہ بنانے والے کے نام کی طرف منسوب کر کے اس کو نہ بلاؤ۔ اور دوسری طرف حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے تو وہ شخص اپنا نسب تبدیل کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنی ماں کو گالی بھی دیتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ گالی کا مفہوم سمجھ گئے ہیں؟ گویا کہ وہ یہ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ جو اس کو پالنے والا اس نے اس کے جنم دینے والی ماں کے ساتھ اس نے کیا وہ وظیفہ زوجیت انجام دیا تھا، ہاں جی، اور اس کے نطفے سے یہ پیدا ہوا ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے گالی بھی ہے ماں باپ کے لیے۔ سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام من انتسب الی غیر ابیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص اپنے باپ اصلی کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی دوسرے باپ کی طرف اپنی نسبت ظاہر کرے تو وہ شخص جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے۔ اور یہاں ایک بڑی خطرے کی پرخطر ایک بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو آج کل یہاں پر رواج بن گیا ہمارے ملک کے اندر، جتنے موچی ہیں نا جوتے کا کام کرنے والے، یا مگر یاد رکھنا جوتے کا کام کرنا یا موچی ہونا کوئی برائی نہیں شرعی لحاظ سے قطعاً کوئی برائی نہیں، ہاں جی۔ تو جتنے موچی ہیں جوتے بنانے والے وہ سارے جو ہیں وہ غفاری بن گئے اور کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری کی اولاد میں سے ہم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں وہ مشکیزیں بناتے تھے، جوتے نہیں بناتے تھے، مشکیزیں بناتے تھے وہ۔ تو اس وجہ سے یعنی جو کام ہم کرتے ہیں تو اس کام کے کرنے والا کوئی پرانے بزرگوں میں کوئی مشاہیر میں کوئی ہستی جو ہے وہ اگر مل گئی پتہ چل گیا تو ہم نے اپنی نسبت اپنا نسب جو ہے اس کی طرف منسوب کر دیا کہ ہم بھی نسب کے اعتبار سے وہی ہیں، تو اس کا بھی بڑا سخت حکم ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ اس طرح جتنے لوہار کا کام کرنے والے یا بڑھئی ترخان کا کام کرنے والے اس زمانے کے اندر ہیں وہ سارے مغل بن گئے، ہاں جی، سب مغل بن گئے وہ۔ حالانکہ جو مغل ایک قوم ہے اس قوم کے نسب کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے وہ ان میں سے چند ایک ہوں گے، باقی سارے تو نہیں، باقی سارے جو ہیں وہ مغل بن گئے۔ اسی طرح جتنے وہ کیا نام ہے پارچہ بافی کا کام کرنے والے یعنی کپڑا بننے کا کام کرنے والے، عرف عام میں ان کو جلاحہ کہتے ہیں، حالانکہ جلاحہ ہونا شرعاً یہ کوئی برائی نہیں ہے، قطعاً برائی نہیں ہے، اور نہ آپ کو حق پہنچتا ہے کہ کسی شخص کے جلاحہ ہونے کے اوپر آپ خواہ آپ تمسخر کریں، اس کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، یہ ایک کاروبار ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو جتنے جلاحے ہیں اس زمانے کے اندر تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ حضرت ابو ایوب انصاری کی اولاد بن گئے، سارے انصاری کہلاتی ہیں، ہم انصاری، اور پھر نام بھی صحیح نہیں، انصاری بھی نہیں کہتے انصاری، حالانکہ لفظ انصاری نہیں ہوتا، انصاری ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا ایک سلسلہ جو ہے یہ چل نکلا ہوا ہے۔ تو
تو یہ سارا جو ایک ڈگر چل رہا ہے نا، اس کے آگے بھی بند باندھنے کی ضرورت ہے۔ کاش کہ اللہ پاک کسی صاحب توفیق کو کھڑا کرے کہ جو ان لوگوں کی اصلاح کرے۔